حفیظ جالندھری کی نظم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا مرکزی خیال. اس سے پہلے کہ مرکزی خیال کی بات ہو، تعارف شاعر دیکھیے. حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ 14 جنوری 1900 میں جالندھر میں پیدا ہوئے. والد کا نام حافظ شمس الدین تھا. صرف 7ویں تک تعلیم حاصل کی. شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا. 1918 میں مولانا غلام قادر گرامی کے باقاعدہ شاگرد ہو گئے. 1925 میں ریاست خیرپور کے درباری شاعر ہوئے. ریاست ٹونک نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا. نظام حیدرآباد نے سلطان الہند کا خطاب دیا. برطانوی حکومت نے حفیظ کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا. 1947 میں پاکستان آ گئے اور مسلح افواج کے ڈائریکٹر آف مورال منتخب ہوئے. آپ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں. قومی ترانہ تخلیق کرنے کی وجہ سے شاعر پاکستان کا خطاب ملا. ستارہ امتیاز بھی حاصل کیا. حفیظ کی وفات 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ہوئی. حفیظ جالندھری کی تصانیف میں شعری مجموعوں میں نغمہ زار، تلخابہ شیریں، سوز و ساز اور چراغ سحر شامل ہے. اس کے علاوہ وجہ شہرت شاہنامہ اسلام ہے، جس میں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو 4 جلدوں میں نظم کیا ہے. نثری تصانیف میں ہفت پیکر افسانوی مجموعہ اور حفیظ تاشقند میں سفر نامہ کے علاوہ چونکہ نامہ کے نام سے بھی ایک تصنیف شامل ہے. اب مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ نظم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی حفیظ جالندھری کی شعراء آفاق تصنیف شاہنامہ اسلام کا حصہ ہے. اس نظم میں بنیادی طور میں حفیظ جالندھری نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا منظر پیش کیا ہے. اس نظم میں شاعر نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا منظر پیش کر کے اور ان کے جہیز کا تذکرہ کر کے مسلم خواتین کو یہ درس دیا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے سلسلے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کریں اور جہیز کے سلسلے میں اعتدال کی راہ اختیار کریں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین صاحبزادی تھیں. ان کی شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دنیا جہان کی اشیاء انہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے سادہ اور مختصر جہیز دے کر اپنی امت کو سادگی اور اعتدال کا سبق دیا ہے. یہ سادگی اور اعتدال صرف شادی بیاہ کے مواقعوں یا جہیز کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر عمل کے لیے ہے. اگر ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے سادگی کے سبق کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو معاشرے سے کافی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر عدم سے. شکریہ.